نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضرت سودا کی جب عمر زیادہ ہوئی ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو ایک طلاق دے دی. کوئی وجہ نہیں تھی، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، طلاق دے دی آپ نے. اب غیر مسلم اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، یار ایک عورت بوڑھی ہو گئی طلاق دے دی. حضرت سودا نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ آپ میری باری نہ دیں مجھے، واللہ ما بی امیر فی الرجال من حاجہ او کما قالت، کہ مجھے مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنی باری معاف کر دیتی ہوں، مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں، چونکہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے بیوی بن کے ہی میرا حشر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. اب اگر ہمارے کلچر کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے اس کو تو یار یہ کیا بات ہوئی، بیوی بوڑھی ہو گئی تو طلاق دے دو. اور آج ہم یقیناً منع کریں گے کہ بیوی بوڑھی ہو جائے آپ اسے طلاق نہ دیں. لیکن عرب میں یہ معیوب نہیں تھا، کیونکہ اس پہ جو نتائج نکل رہے تھے وہ برے نتائج نہیں تھے. حضرت سودا کو نقصان نہیں تھا اس میں، کیونکہ بوڑھی عورتوں کو اس کی طلب نہیں ہوتی کہ شوہر میرے ساتھ سوئے، طلب ہوتی نہیں ہے کہ شوہر میرے ساتھ رات گزارے. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا نا، دادا دادی نانا نانی کو نانی ادھر سو رہی ہے اور دادا نانا دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں. بڑھاپے میں یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم، رغبت ہی نہیں رہتی. تو اب بھائی تم نے ادھر ویسے ہی سونا ہے، ٹھیک ہے نا، تم نے ادھر سونا ہے، میں نے ادھر سونا ہے، تو کیا کرنا ہے. اور پردہ بھی، پردے کے حکام بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کیس آیا میرے پاس، وہ 75 سال کے تھے، انہوں نے طلاق دے دی ان کو 65 سال یا 70 سال کی خاتون کو. اب وہ خاتون پریشان ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، بار بار پوچھ رہی، اس طریقے سے دی ہے، کہیں فتویٰ مل رہا ہے کہ ہو گئی، کہیں سے فتویٰ مل رہا ہے نہیں. میرا بھی خون پیا ہوا، انہوں نے بار بار مفتی صاحب بتایا. میں نے کہا بھائی طلاق مجھے نہیں یاد کہ ہو گئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، جو بھی میں نے جواب دیا کہ نہیں مجھے اللہ کا ڈر ہے. میں نے کہا محترمہ اگر ہو گئی تو بھی کرنا کیا ہے، نہیں ہوئی تو بھی کرنا کیا ہے. 70 سال کی آپ ہو گئی، 80 سال کا آپ کا میاں، گھر میں رہتے رہو، ہو گئی نہیں ہوئی تو بھی گھر میں ہی رہو، ٹھیک ہے نا. 80 فقہاء نے لکھا ہے میاں بیوی بڈھے ہو جائیں نا، طلاق ہو بھی جائے تو بھی ایک گھر میں، کیونکہ طلاق نہیں بھی ہوتی تو بھی اس نے ادھر ہی کمرے میں سونا ہے، آپ نے ادھر سونا ہے. اس بڑھاپے میں تو اکٹھے سوتے ہوئے اچھے بھی نہیں لگتے، لوگ مذاق اڑائیں گے، بچے مذاق اڑائیں گے، کیا ہو گیا ہمارے نانا کو. تو میں نے کہا آپ نے ادھر سونا ہے، اس نے ادھر سونا ہے، ہو بھی گئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے، نہیں ہوئی تو بھی اسی طرح رہنا ہے. کہہ رہی وہ نان نفقے کے مسائل. میں نے کہا وہ اس بابا کو مجھے فون ملا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یار خرچہ پانی دے دیا کرو یار، ساری زندگی تمہاری بیوی بن کے رہی ہے، طلاق دے بھی تھی تو خرچہ دیتے رہو بچوں کی خاطر. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی اسکارف لے لینا ہے، تاکہ بالوں کا پردہ ہے عورت کا، شوہر کے سامنے بیٹھ بھی سکتی ہیں، چہرے کا ایسے موقع پہ پردہ، بوڑھی عورت پہ ویسے ہی چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں نے کہا اب کیوں اتنی فکر کر رہی ہیں. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بھائی اپنی باری معاف کر دو. تو حضرت سودا نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ طلاق نہ دیں، میں ویسی باری دے دیتی ہوں، مجھے مردوں میں حاجت نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں ایک رشتہ قائم ہو اور رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اس کو تبھی آپ دیکھیں غیر مسلموں نے اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے، اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. نبی کو مجنون بھی کہا، دیوانہ بھی کہا. حضرت زینب کی طلاق، حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا، اس پہ اعتراضات کیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، مگر اس موقع پر کسی عرب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا. نہ حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض کیا اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی، نہ اس پر اعتراض کیا کہ اتنی شادیاں کیوں کی ہیں، نہ اس پر اعتراض کیا کہ حضرت سودا کو طلاق کیوں دی اور پھر رجوع کیوں کیا. کسی چیز پہ اعتراض نہیں، کیونکہ وہ ہمارا کلچر الگ ہے، ان کا کلچر الگ تھا. تو یہ کلچر کا فرق ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے بھی بہت کثرت سے نکاح، کیونکہ بہت مالدار تھے، تو وہ جب طلاق دیتے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیتے. اور طلاق یافتہ عورت کی دھڑا سے فوراً شادی ہوتی تھی وہاں پہ. طلاق کو شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے، عورت کا نقصان نہیں سمجھا گیا. مرد کی ملکیت سے ہاتھ سے ایک عورت نکل جاتی ہے، کیونکہ عورت کے پاس تو درجنوں اور رشتے ہوں گے، مرد مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے
یہ جو دیکھو 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے حکم دیا نا کہ مرد رجوع نہیں کر سکتا, اس پہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. خوب اچھی طرح سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ طلاق شریعت کے مطابق دو, یعنی اکٹھی مت دو, اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کی حدود کو توڑے گا یعنی اکٹھی طلاق دے گا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا جو شریعت کے مطابق طلاق دے گا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو یہ سب خطاب کس سے ہو رہے ہیں؟ مرد سے. پتہ چلا 3 طلاق دے کے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا. قرآن کہہ رہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. ہمارے کلچر کے لحاظ سے یہ والی آیت فٹ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ نقصان عورت کا زیادہ ہو رہا ہے اور مرد کا کم ہو رہا ہے. مرد کو درجنوں رشتے مل جائیں گے, عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ وہاں تعدد زوجات کا رواج تھا, 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا. عورتیں کم تھیں شادی کے لیے, مرد زیادہ تھے, تو مردوں کو نہیں ملتی تھیں عورتیں. تو اب ایک آدمی کے نکاح میں بیوی ہے, اس نے دھڑ سے 3 طلاقیں دے دی تو اس کو تو مل جائے گا کیونکہ نکاح کرنے والے مرد بہت ہیں, اس کو رشتے کے لیے عورت نہیں ملے گی. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا. یہ جو حلالہ ہے نا, حلالہ ایگریمنٹ کے ساتھ, حلالہ تو حرام ہے, بغیر ایگریمنٹ کے جو حلالہ ہے یہ بھی مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے کہ اب تم بہلا پھسلا کے بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے, اب یہ کسی اور کی بیوی بنے گی, تمہاری نہیں بنے گی کہ تم نے اکٹھی دی کیوں. تو خلاف شرع طریقے سے طلاق دینا تو بہت بڑا جرم ہے, لیکن شریعت کے مطابق طلاق دینا اگر نتائج برے نکل رہے ہیں تو برا ہے, نتائج برے نہیں نکل رہے تو پھر برا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہمارے معاشرے میں چونکہ نتائج برے ہی نکلتے ہیں 99%, اس لیے ہم بہرحال منع کرتے ہیں کہ حتی الامکان اس عمل سے بچا جائے. عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور مرد کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ طلاق اتنا بڑا دھبا سمجھا گیا ہے, اس مرد کو کوئی دوبارہ رشتہ نہیں دیتا. اب سعودیہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو کہیں طلاق دے دی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں یار میں پاکستان میں شادی ہیں, اصل پاکستانی, کہہ رہے ہیں یار لوگ پوچھتے ہیں طلاق دی تو اب کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. کہہ رہے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہے, سعودی عرب میں ایسا ہے, دی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی, نہیں بنی ہوگی آپس میں, دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں یار پاکستانی عجیب لوگ, مجھ سے کہہ رہے تھے یار یہ عجیب لوگ ہیں, یہ مجھ سے پوچھتے ہیں پہلی کو کیوں دی. میں نے کہا یہ بہت ہی, کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے کلچر سے ہو کر آئے ہیں, تو میں نے کہا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور وہ ان کو ڈر بھی ہے کہ اس کو دیے تو ان کو بھی نہ دے دو کہیں. تو یہ اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں عرب میں بھی جب عورت کو طلاق ہوتی ہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. عدالتوں میں آپ جاؤ تو طلاق کے کیسز, میں نے تو ریسرچ کی ہے وہاں پہ, عدالت میں بھی گیا ہوں سعودیہ میں, اور عربوں سے بھی پوچھا ہے. عربوں میں جو طلاق بہت زیادہ پھیل گئی ہے نا, ہے تو برا عمل, کیونکہ عربوں میں طلاق اس لیے پھیل گئی, عیاشی بہت ہے وہاں پہ, عیاشی بہت پھیل گئی نا, لیکن پھر بھی طلاق لینے والی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی طلاق کا مطالبہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں, ذرا سی بات پہ طلاق مانگتی ہیں. تو ہمارے ہاں عورت بیچاری حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. ایسے ایسے مکھنچو میاؤں کو عورتیں برداشت کر رہی ہیں. اسلامی معاشرہ ہوتا نا, میں ان کو کہتا کبھی بھی برداشت نہ کرو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بیچاری طلاق کے بعد جائے گی کہ ہم لوگ مشورہ دیں بھائی جو بھی ہے جس کا بھی پٹھا ہے, اب میں خادم حسین صاحب سے اپنی نسبت نہیں جوڑنا چاہتا, جس کا بھی پٹھا ہے برداشت کرو, حتی الامکان برداشت کرو. تو وہ سمجھ میں آ گیا حضرت حسن کی شادیاں جو اتنی تھیں, اس میں اہل بیت کی توہین ہے ہی نہیں, بلکہ یہ اہل بیت کے کمال ہے کہ ان کو لوگوں نے اتنا پسند کیا. اور حضرت حسن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جو ان کو دیکھتا تھا عاشق ہو جاتا تھا, خوبصورتی ان میں, جمال, ان کے اخلاق, تو لوگ ان سے رشتہ کرنا چاہتے تھے.